اچھا، اب ہم نے ان فیزز کو دیکھنا ہے کہ فیزز کیا ہمارے پاس ہوتے ہیں جب ہم نے بچے کو کچھ بھی اسکل سکھانے ہیں. پہلے ایک انٹینسو فیز ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کا 4 سے 8 ہفتے کا فیز ہوتا ہے. جب بھی آپ نے بچے کے لیے کوئی بھی ایک چیز پک کی ہے کہ اچھا مجھے لیٹس سے اس کے بیہیویئر پہ کام کرنا ہے، اس کے ایکیڈیمکس پہ کام کرنا ہے، اس کی سوشل گروتھ پہ کام کرنا ہے. اب میں نے وہ جو ایک فوکس بنانا ہے اس کو کم از کم مجھے 4 to 8 ویکس کے لیے کیری کرنا پڑے گا. یہ 2 دن کا کام نہیں ہوگا. تقریباً 2 مہینے اسی چھوٹے سے کام کو اس بچے کو لگاتار کرانا ہوگا، اسی پہ فوکس ہونا ہوگا، ڈیلی اس کو پریکٹس کرانا ہوگا، ڈیلی اس کے لیے اپنا سٹیمنا بلڈ کرنا ہوگا کہ میں بچے کو کراؤں. یوزلی جب ہم 2 مہینے کنسسٹنٹ طریقے سے کام کو کرتے رہتے ہیں تو اب بچے کے اندر وہ سٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے. جب وہ بچے کے اندر سٹیمنا بلڈ ہوتا ہے اب ہمارا مینٹیننس فیس آ جاتا ہے. اب یہ کافی مہینوں تک چلتا ہے. اس میں بچہ کر رہا ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جلدی سے کوئی دوسری چیز ایڈ کر دیں. مے بی ہم کچھ ایڈ کریں لیکن نظر ہمیں کس پہ رکھنی ہے؟ وہ جو ہم نے اس کو انٹینسو فیز میں کرایا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے، اور جو آگے ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اپنے بچوں پہ اس طرح کام کرنا شروع کر دیں، اس سے ہماری کتنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتی ہے. یہ جو میکے سسرال کی جنگیں ہیں نا، ہم سب بھول جائیں گے. ہم اتنے کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو ہو جائیں گے، ہمیں ڈپریشن نہیں ہوگا، ہمیں نیند اتنی اچھی آئے گی، ہم تھک کے سوئیں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہمیں بہت اپنا کنٹرول فیل ہوگا کہ جو کچھ بھی میں بچے کو سکھا رہی ہوں میں کتنی امپاورڈ ہوں. اور اس میں آپ نے ریلیپس پریونشن فیز پہ جانا ہوتا ہے. ریلیپس پریونشن فیز کیا ہوتا ہے؟ اب ہم نے نظر رکھنی ہے، بچے نے سیکھ لیا ہے، بچہ جو ہے وہ نیچرلی وہ کام ہر دن اب کرنا شروع ہو گیا، لیکن کہاں پہ سلپس آ رہے ہیں، کہاں پہ وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے. اب جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب اس کے اوپر نظر ڈالنی شروع کر دینی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دینا ہے. جب آپ کے اندر بے چینی، اضطراب اور اس طرح کی بات ہوگی نا تو یہ آپ کے بچوں میں بہت ٹرانسفر کرے گی، بہت زیادہ. اس کے بعد اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے کہ ہر فیز پہ آپ نے بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے، فوکسڈ ہونا ہے، بڑا فالو اپ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کتنی جگہوں پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ جب بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے؟ وی کین ڈو، آئی کین ڈو، میں یہ کام کر سکتی ہوں. میرا ایٹیچیوڈ اس وقت یہ ہوگا. اب اس میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گولز کو سیٹ کرنا ہے اور ڈیفائن کرنا ہے کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے. موٹیویٹڈ رہنا ہے. ہمارے اندر یہ ڈیزائر اور کانفیڈنس دونوں ہونے چاہیے کہ آئی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. یہ مجھے کرنا ہے، میں یہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، یہ مجھے خود ہی کرنا ہے. اور اپنی پروگرس کو خود ہم نے مانیٹر کرنا ہے. اچھا، اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ بتایا جاتا ہے جو میں اب آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے. اس کے لیے یہ ایک اسٹیج آف چینج کا ایک پورا سائیکل ہے. اس سائیکل کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جب آپ اس سائیکل کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چینج آپ کے لیے مینیج کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے. اب ریڈینس آپ نے دیکھنی ہے. آپ نے نا پہلے پلان میں دیکھنا ہوتا ہے اگلا انسان تیار کتنا ہے، وہ کس سٹیج پہ ہے، اور میں نے اس کے مطابق اس کو سکھانا ہے. یعنی جو انسان کافی حد تک ریڈی ہے اس کو سکھانا آسان ہوتا ہے. جو انسان ریڈی نہیں ہوتا اس کو سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو انسان ریڈی نہیں ہوتا اس کے لیے ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ استعمال کرنی ہوتی ہیں. تو پہلی سٹیج اس میں ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پری کنٹمپلیشن سٹیج. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا، آپ اس کو لے کر بیٹھے ہیں، آپ کو اسکول سے کال آئی ہے اور اسکول والوں نے کہا ہے کہ جی یہ مسئلے ہیں آپ کے بچے کے اور آپ اس کو مینیج کریں. اب آپ بہت پریشان ہیں. آپ نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے جی میں دیکھتی ہوں. اب آپ گھر آئی ہیں، سخت آپ غصے میں ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں، اور آپ نے وہاں آ کر اپنے بچے سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے، بتا دو مجھے. اب وہ بچہ بالکل سمن بکمن چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بول بھی نہیں رہا، وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا. آپ کہتے ہیں ڈھیٹ ہو گیا یہ، بتاتا ہی نہیں ہے. ہاں بھی تم بتاؤ. پھر کبھی ہم پیار سے یہی باتیں بولتے ہیں، بیٹا میں کچھ نہیں کہوں گی، بتا دو مسئلہ کیا ہے.
بچہ پھر بھی نہیں کچھ بولتا. یہ کون سی اسٹیج ہوتی ہے؟ پری کنٹمپلیشن. اس کو خود نہیں پتا, اس کے اپنے اندر اتنی کنفیوژن ہے. اچھا, کئی دفعہ یہ اسپاؤزز میں ہو جاتا ہے. آپ اپنے شوہر کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بچے کا یہ مسئلہ ہے, کیونکہ آپ سارا دن ڈیل کرتی ہیں نا. شوہر صبح جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں. جب رات کو آتے ہیں تو بچہ بڑی اچھی طرح ملتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ ابا ٹیمپریریلی مل رہے ہیں, شارٹ ٹائم کے لیے مل رہے ہیں, اس ٹائم پہ ہم اچھا بیہیویئر دے سکتے ہیں. تو جب ہم ان کو پورا پیکج پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی بچے کے یہ چیلنج ہیں, تو وہ کہتے ہیں بچہ تو نہیں ایسا لگ رہا, وہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. اگلا سٹیج ہے کنٹمپلیشن. کنٹمپلیشن سٹیج یہ ہوتی ہے, یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ پلان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کو پرسنلائز کر رہا ہوتا ہے. اس کے دماغ میں ہوتا ہے, بچہ کہہ سکتا ہے ماما بچے مجھے تنگ کرتے ہیں, ماما مجھے میتھس اچھا نہیں لگتا, ماما مجھے ٹیچر نہیں اچھی لگتی. ٹیچر بھی تو کئی دفعہ سختی کرتی ہے نا, تو بچے کوئی ایسی اسپیسیفک بات بتا سکتے ہیں. اور آپ کے دماغ میں بھی کوئی پراپر آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ نے یا اس کی بکس کھول کے دیکھی, آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا لگ رہا ہے یہاں پہ. اس ایک نیکسٹ سٹیج آتا ہے جس کو ہم پریپریشن سٹیج کہتے ہیں. پریپریشن سٹیج وہ ہوتا ہے جب آپ کافی حد تک تیار ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایکشن پلان ہے اور یہ گول سیٹ ہے. اور یہ یوزلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو پڑھاتے رہتے ہیں یا کچھ اسپیشلائز ٹریننگز لیتے رہتے ہیں. جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اب وہ پریپریشن سٹیج کی طرف آنا شروع ہو جائیں, کیونکہ اب ہم سیکھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا کیا پرابلمس ہیں. پھر اس سے اگلا سٹیج آتا ہے ایکشن سٹیج. ایکشن سٹیج میں اب آپ پراپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس ایریے پہ میں نے کام کرنا ہے, کس طریقے سے میں نے کام کرنا ہے, سیٹ بیکس ہوں گے تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, پورے اسٹرکچرڈ آئیڈیاز ہیں کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے. پھر ایک مینٹیننس فیز آتا ہے کہ اب آپ نے اس پورے سسٹم کو کیری کرنا ہے. یہ جو سٹیجز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کریں. اسی پورے فارمولے کو پہلے ہم نے جب بچے کے لیے پلاننگ کرنی ہے نا, تو پورے اپنے گھر کے اوپر اپلائی کرنا ہے. جیسے ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے بچے کا مجھے کچھ مسئلہ نظر آ رہا ہے, میں اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہی ہوں. پری کنٹمپلیشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں اویئر ہی نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ بچے کے اوپر کام کرنا شروع کریں گی نا تو وہاں سے آپ کو چیلنج آئے گا. ان کو نہیں نا سمجھ آ رہی. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں, وہ پری کنٹمپلیشن سٹیج میں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو فیلنگ ہوگی ہے. یا آپ ایسی کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں, بہت سی فیمیلز جو ہیں وہ پیرنٹنگ کلاسز بہت ایکٹیولی اٹینڈ کرتی ہیں, بکس ایسی پڑھتی ہیں, آپس میں بھی ڈسکس کرتی ہیں, اسکول میں پی ٹی ایم پہ بھی زیادہ تر وہ جاتی ہیں, ان کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اگر فرض کریں اسپاؤس کو نہیں سمجھ آ رہی, اب آپ اتنا زیادہ ان سے جھگڑا ڈالیں گی تو کیا ہوگا, مسئلہ ہو جائے گا نا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی انسان پری کنٹمپلیشن فیز میں ہوتا ہے نا, اس کو جنرلی ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ ایسے فرد کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نا اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں کہ بچے کے نارمل بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں, تھوڑا سا ایسے پڑھیں. مثلا اسکرین ٹائم پہ جھگڑا ہے گھر میں, باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ جی جتنا مرضی اسکرین ٹائم اس کو لینے دو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اگر آپ تھوڑے سے آرٹیکلس پڑھ لیں اس کے بارے میں, اسکرین ٹائم کے بچوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. صرف جنرل ہم نے بات کرنی ہوتی ہے, کسی کو اٹیک نہیں کرنا ہوتا. جب ہم کسی کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے, پھر بات نہیں سنتا. یا اس کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپکس شیئر کر لینے چاہیے ان اے ویری نیچرل مینر, کہ میں ایک یہ آرٹیکل پڑھی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں, ٹھیک ہے. انڈائریکٹ طریقے سے بھی اس کو وہ بات سکھاتے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کنٹمپلیشن سٹیج میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اچھا کون سے ایسے فیملی ممبرز ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں مسئلہ لگ رہا ہے, یا ہسبینڈ ہی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس میں چیلنج لگتا ہے, اور اسکول سے بھی وہ بات آ رہی ہے, مجھے بھی تھوڑی سی فیل ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کچھ افراد ایسے گھر میں موجود ہیں جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہے, لیکن اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا ہے. اچھا, جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حل کیا ہے, تو ایسے سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو پرسنلائز کرواتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ فائدہ, نہ کیا تو یہ نقصان. مثلا آپ کہتے ہیں اس کو کوچنگ کروانی پڑے گی, یا ہمیں اس کی اسکرین بند کرنی پڑے گی, یا ہمیں صحیح ڈسپلن ٹیکنیک سیکھنی پڑیں گی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا یہ, تو پھر ہم ان کو اس کے پروز اینڈ کونس بتاتے ہیں. جیسے ٹپیکلی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ فادرز ایسے کرتے ہیں کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے نا, ٹین ایج میں آتا ہے, 16 سال کا بیٹا ہے, اب 16 سال کا بیٹا کر رہا ہے گڑبڑیں بہت ساری, اور ماں سے نہیں
کنٹرول ہو رہا. ماں نے خود ہی فادر کو انگیج کیا کہ پلیز آ کر اس بچے کو تھوڑا ہینڈل کریں. اب وہ بچہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے باپ کے آگے, کیونکہ اب وہ 16 سال کا ہے, وہ جواب دیتا ہے, اور باپ جو ہے وہ لگا دیتا ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ. مدر پھر اب روکتی ہیں, مدر ریگریٹ کرتی ہیں کہ مجھے نہیں شاید بتانا چاہیے تھا فادر کو کہ یہ مسئلہ ہے. اب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. روکنا تو ہے, باپ کا روپ بھی ہونا چاہیے, لیکن طریقہ درست نہیں ہے مار پیٹ کا, اس سے گڑبڑ یا مسائل زیادہ ہو جائیں گے. تو اب وہ بعد میں آرام سے بیٹھ کر اپنے ہسبینڈ کو, اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ میرے ہسبینڈ جو ہے کانٹمپلیشن سٹیج میں ہیں, ان کو مسئلہ نظر آ رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. تو اب میں نے ان کو کیسے ہیلپ کرنا ہے, میں نے ان کو ہیلپ اس طرح کرنا ہے کہ بہت آرام سے ٹھنڈا بیٹھ کے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں مجھے پتا ہے آپ بہت پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں, لیکن اب پروز اینڈ کونس. اگر ہم بچے کو, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہی چاہ رہے ہیں نا کہ بچہ یہ غلط کام نہ کرے. اس کے لیے اگر ہم اس کو ماریں گے, پیٹیں گے, اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کریں گے, ہم بن جانا ہے, ٹیم بنانی ہے. یہ نہیں کہنا آپ یہ کر رہے ہیں. ہم اگر یہ رویہ رکھیں گے اس بچے کے ساتھ تو خرابی کے چانسز زیادہ ہیں. اور اس پہ آپ کوئی ٹاکس کا ریفرنس دے سکتی ہیں, کوئی ریسرچز پڑھ کے اس کا ریفرنس دے سکتی ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ پھر ایسے بچے اور اگریسو ہو جاتے ہیں. اور میں نے فلاں ایک شخص کو, ایک ایکسپرٹ سے پوچھا تھا, انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا تھا. اور اس کا نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ بچہ جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پراپر طریقے سے کہیں سے سیکھنا چاہیے, کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہو. تو کنٹمپلیشن سٹیج میں ہم پرسنلائز بات بار 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 سامنے لاتے ہیں, فرسٹریٹ ہوئے بغیر. اب پریپریشن سٹیج میں پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے افراد ایسے ہیں فیملی میں جو اب ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہسبینڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں کسی ایکسپرٹ کے پاس, تو اب آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیتے ہیں, یا چلو مل کے فلاں لیکچر سن لیتے ہیں, ہم نے فلاں کی ٹاک سنی تھی. ہسبینڈ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تم نے مجھے صحیح بات کی, میں نے بھی سوچا اور میں نے گوگل کیا اور مجھے فلاں کی ایک ٹاک ملی کسی پیرنٹنگ ایکسپرٹ کی, میں سن رہا تھا, تم بھی سنو, چلو اس میں سے کوئی پلاننگ کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا. ایون بچہ کئی دفعہ پریپریشن سٹیج میں ہوتا ہے تو آپ کو کہہ دیتا ہے ماما میں سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کیسے سیکھوں, کیونکہ اب ہمارے پاس ہی کوئی پلان نہیں نہ ہوتا. پریپریشن سٹیج یہ کہ اب آپ نے وہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے جو میں نے بھی آپ کو شروع میں ساری بتائی ہے. اور ایکشن میں یہ کہ لوگ آپ کے ساتھ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنی فیملی ممبرز کو بھی اس طرح اپنے ساتھ شامل کرتے جانا ہوتا ہے, اسیس کرتے جانا ہے کہ کون میرے ساتھ کتنا کوآپریٹیو ہے, کون کوآپریٹ نہیں کر پا رہا, میں نے ان کو کیسے اپنے ساتھ لے کر چلنا. کیونکہ دیکھیں ہم نا فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اگر ہم اپنی فیملی کو ساتھ رکھ کے نہیں آگے کام کریں گے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. اس میں ہم پریشان بھی پھر بہت رہتے ہیں, اس میں ہمارے لیے چیلنجز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں مینٹیننس میں بھی دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو کہ بچوں کی روٹینز پہ نظر رکھ سکتے ہیں. ماں کے پاس اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ ہسبینڈ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ابھی اب بچہ تو پڑھنا شروع ہو گیا ہے, میں نے کافی کام کیا, اب ذرا تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کریں, آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اس کو کیری آن کر رہا ہے. کئی دفعہ گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, کئی دفعہ بڑے بہن بھائی ہیں, ان کی ڈیوٹی آپ ان بچوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ. تو پورے فیملی کو انگیج کر کے ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اب ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے پلاننگ میں کہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی جب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا تو چیزیں آسان لگ رہی ہیں, لیکن جب آپ پریکٹیکلی کام کرنا شروع کریں گے تو پیرنٹ اور اس پیرنٹ میں سے بھی فادر مدر اور بچے ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہوں گے, اور وہ پھر ایک چیلنج ہوتا ہے. پھر یہ کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے ٹارگیٹ ایریا, پھر آپ نے اس کے ساتھ اس اسکل بھی سیکھنا ہوتا ہے, وہ بھی ایک آپ کا چیلنج ہوتا ہے. پھر آپ نے اپنے گولز کو وربلائز بھی کرنا ہوتا ہے, ویگ گول نہیں رکھنے ہوتے, وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اور آپ کے پاس ایک کام نہیں ہوتا, آپ نے کھانا بھی بنانا ہے, اپنی قرآن کلاسز میں بھی آنا ہے, اور بچے ہیں ان کے ملٹیپل چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, میکا سسرال, ٹھیک ہے, مہمانداری, اپنی ہیلتھ اور فیملی ممبرس کی ہیلتھ. دیر آر 100 اینڈ آئی وڈ ناٹ 100 آئی وڈ سے ملین تھنگ جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں, اور ان سب کے لیے بھی ہم نے آن ٹریک رہنا ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہوتا, اسی لیے مائیں تھک جاتی ہیں. تو ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر کے ان کے اوپر چلتے چلے جانا ہے. ہر گول کے لیے ہمارے پاس پروز اینڈ کونس ہونے چاہیے. اس کے لیے ایک طریقہ بتایا جاتا ہے جس کو گول سیٹنگ میں ہم کہتے ہیں اسمارٹ گول سیٹنگ. اس کے بارے میں آپ گوگل کر کے بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہوتا ہے یہ گول سیٹنگ کا.
ایس سے ہوتا ہے اسپیسیفک، ویگ نہیں، اسپیسیفک، بالکل اسپیسیفک. مثلاً میں نے اپنے بچے کو روز 2 میتھس کے سمز کروانے ہیں، اسپیسیفک. ایم میئربل. اب اگر آپ نے 2 رکھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کاپی میں سامنے لکھے ہوئے آ جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے 2 سمز کروا لیے ہیں. ٹھیک ہے. بچہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے آتا ہے، میں نے کل بھی ٹھیک کیا تھا، اب آج ضرورت نہیں. آپ کے نہیں، 2 تو ڈیلی کرنے ہیں بیٹا. اے اچیویبل. جیسے آپ کہتی ہیں کہ میرا بچہ میتھس میں بہت ویک ہے، میں نے اس کو 2 ایکسرسائزز کرانی ہے. 2 ایکسرسائزز میں کوئی 20 سمز ہیں، 20 پرابلمز ہیں، وہ تو نہیں کر سکے گا. کہاں وہ اتنا ویک ہے، اور آپ اس کو ڈیلی ایکسیسو کام کروانا شروع کر دیں. تو اچیویبل ہونا چاہیے کہ بچہ، اور آپ کے لیے بھی اچیویبل ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بھی اتنے کام ہیں. آپ اسے ڈھیروں ڈھیر کام دے دیں گی تو آپ خود نہ مینج کر سکیں گی نہ ٹریک کر سکیں گی. اچیویبل ہو. پھر ریلیونٹ ہو. ویکنیس اس کی میتھس میں پڑھا رہی ہیں آپ، تھکا رہی ہیں سائنس پڑھانے میں، کہ وہ ریلیونٹ ہو نا اس سے، کہ جو اس کا ویک ایریا ہے. ریڈنگ ویک ہے تو پھر ریڈنگ کو کیسے میں نے مینج کروانا ہے. اسپیلنگ ویک ہے، یا یہ کہ گھر سے بہت اچھا پڑھ کے جاتا ہے لیکن جب وہاں جا کے پرفارم کرتا ہے تو اس میں کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، اس کو کیسے میں نے مینج کرنا ہے. بیہیویئر پہ اگر ہم بات کر لیں، رول میں نے ایسا بنا دیا ہے وہ اچیویبل ہی نہیں ہے. سارے لوگ گھر میں 1 بجے سوتے ہیں اور میں بچے کو کہہ رہی ہوں تم نے 7 بجے سو جانا ہے، اور پھر میں 7 بجے سے رات 1 بجے تک اس کو ڈانٹ رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو رات کو 1 بجے سلائیں، لیکن کچھ ایسا ٹارگٹ رکھیں کہ وہ اچیویبل ہو، کہ کیسے آپ نے اس چیز کو مینج کرنا ہے. پھر ریلیونٹ ہو. ریلیونٹ جو ہم نے بات کی کہ اسی سے ریلیٹڈ ہو جو آپ کو چیلنج آ رہا ہے. ٹائم باؤنڈ ہو، کہ آپ اس کو کہتے ہیں اچھا 2 ہفتے ہم اس چیز کو پریکٹس کریں گے، 3 ہفتے ہم اس کو پریکٹس کریں گے، 3 ہفتے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید کوئی چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے. یوزلی 2 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے کہ 2 ویکس تک آپ کسی بھی کام کو پریکٹس کریں. اگر 2 ویکس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی حد تک مینج کر چکے ہیں تو پھر آپ وہی بات ہے 2 منتھس تک کرتے رہیں، 8 ویکس تک کرتے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 2 ویکس کوئی کام کیے ہیں اور وہ نہیں ہو پا رہا تو اس کو تھوڑا سا یا تو کم کر دیں یا موڈیفائی کر دیں، ڈپینڈنگ کہ اب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ان 2 ویکس میں کیسے چل رہا ہے وہ کام. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پیرنٹنگ گولز کو بھی مانیٹر کرنا ہے. یعنی کام تو ہم بچے کے لیے کر رہے ہیں لیکن نظر کس کے اوپر رکھ رہے ہیں؟ اپنے اوپر رکھ رہے ہیں. کیسے؟ آپ کے پاس یوزلی لوگ انفارمل طریقے سے جب بچوں کو کرتے ہیں نا، جس کو میں کہتی ہوں تکا سسٹم، وہ ٹوٹکے والا سسٹم، اس طرح سے ہم پڑھاتے لکھاتے ہیں بتاتے ہیں. کبھی کبھار اس سے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر دوز ٹیکنیکس ڈونٹ ورک. اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ہمیں چیلنج یہ آتا ہے کہ جب ہم کسی ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ایک سسٹمیٹک طریقہ بتاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو پری کنٹمپلیشن فیز میں ہوتے ہیں نا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ او یہ کتابی باتیں ہیں، وہ ایسے ہوتا نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ وہ انہی مسئلوں میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں. جو بھی اسپیسیفک گول ہیں ان کو ٹریک کرتے رہنا ہے. اچھا، اس میں نا فیملی میٹنگز بہت ہیلپ کرتی ہیں. پوری فیملی کو شامل کریں. ہم کیا کرتے ہیں، پورے خاندان کو دشمن بناتے ہیں. سب کو شامل کریں اس میں. یعنی ایک ایریا اگر کسی کا ویک ہے تو کسی کی اسٹرینتھ ہے تو وہ سپورٹ دے گا، کسی اور کی بھی ویکنیس ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا، ایمپتھائز کرے گا. ہم کسی کو شرمندہ نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم آج سے 1-2 جنریشن پہلے جائیں تو یہی ہوا کرتا تھا. بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا اسی طرح سے بنا کرتے تھے، بتاتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. اب ہم نے اپنے بچوں کو اسی گھر میں رہتے ہوئے آئسولیٹ کر لیا اور وہیں سے ان کو شیم دے دی، وہیں سے ان کی سیلف اسٹیم لو کر دی. اپنے بھائی کو دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو، وہ کتنا اچھا ہے. اور بار بار ریویو کرتے رہنا ہے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے تو مجھے کسی نہ کسی پلان کو موڈیفائی کرنا ہے. اب بچے کو کیسے موٹیویٹڈ کرنا ہے، بیکاز یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آپ تو موٹیویٹڈ ہیں کیونکہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے، میرا رول بھی ہے، شکر ہے اللہ کا، مجھے کوئی طریقہ پتہ چلے گا، میں اس کے مطابق اپنے بچے کو سکھاؤں گی. لیکن بچے کو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ کافی بڑی پاسبلٹی ہے کہ آپ جو بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ایکسائٹیڈ نہیں ہوگا. میں کئی دفعہ ایسی مدرس کو ملتی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نا کوئی ٹین ایج میں بچے ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں او ڈاکٹر کنول کیسر، میں نے نا اپنے بچوں کی ساری تربیت نا آپ کے لیکچر سن کے کی، اور اپنے بچوں کو کہتی ہیں یہ ہے وہ ڈاکٹر کنول کیسر. اور ان کے بچے نا مجھے اتنی وہ جسے کہتے ہیں ہاریفائڈ
ہاریفائڈ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کو عذاب بنایا. اللہ کرے کہ وہ صحیح ٹیکنیکس ہی اپلائی کر رہی ہوں جیسے ہوتی ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ بچے کو اس بات پہ ایکسائٹیڈ رکھنا کہ کام صحیح کیا جائے بہت مشکل ہوتا ہے, اور بچے کا کوآپریشن لینا بھی اٹس اے بگ چیلنج. اگر بچہ نہیں کرنا چاہتا, آپ دیکھیں, آپ اسے پینسل کاغذ ٹیبل پہ بٹھا دیں, نہیں وہ پڑھے گا, وہ نہیں یاد کرے گا, وہ کمرے میں چلا جائے گا, نماز نہیں پڑھے گا, آپ کو کہہ دے گا میں نے نماز پڑھ لی ہے. آپ مار لیں, پیٹ لیں, جو اس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. اگر حفظ کر رہا ہے, اٹکن آ گئی ہے, اور آپ جتنی دفعہ مرضی کہتے رہیں پیار سے, سختی سے, اگر اس نے اڑ گیا تو اس نے نہیں سننا.